30 مارچ کو آپ لوگوں نے ایک عوامی جلسہ کرنا تھا، پبلک گیدرنگ تھی، اس پہ ڈی سی اسلام آباد نے اجازت نہیں دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نارمل پروسیجرل ایشو ہے یا اس کے پیچھے کچھ آپ کو اور عوامل اور حقائق نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے 10-15 سیکنڈ فلسطین پہ بات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. اے آر وائی نے ہمیشہ اس کوز پہ بات کی ہے، اس کو اٹھایا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے غازہ میں کہ پانی کھانے پینے کے مسائل ہیں اور لوگوں کو بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور خاص کر آج ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جس میں باقاعدہ خواتین کے ساتھ جس طرح میسیکر کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کا نقصان کیا جا رہا ہے، ریپس ہو رہے ہیں وہاں پہ. بہت ہی تباہی مچائی ہوئی ہے اسرائیل نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، لیکن پاکستان کی ذمہ داری اس میں بہت زیادہ بنتی ہے. اپنی اپنی آواز اپنی اپنی جگہ پہ ہم اٹھائیں، حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے. دیکھیں جو جلسے کی بات آپ نے کی ہے، ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جس طرح کا ہمارے ساتھ ان کا انتظامیہ کا رویہ رہا ہے، صرف اسلام آباد میں نہیں ہر جگہ پہ. لیکن ہم پر امید ہیں کہ عدالت سے ہمیں انشاءاللہ اجازت مل جائے گی. اچھا علی محمد خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز عدالت میں لے کر جانی پڑ رہی ہے. جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب بھی عدالت میں جاتے تھے، اب آپ اپوزیشن میں تب بھی عدالت میں. جلسہ کرنا ہے تو عدالت جانا ہے، اگر آپ نے پارلیمنٹ کے معاملات کو دیکھنا ہے تب عدالت جانا ہے، اگر ڈپٹی اسپیکر کوئی رولنگ دیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جانا پڑا عدالت کے اندر. تو پھر باقی سارے انسٹیٹیوشنز کو بند ہی نہ کر چھوڑیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ سوال میں نے الیکشن کے دنوں میں بھی بار بار اٹھایا کہ جتنا کوئی جج جو ہے وہ ریاست کی ڈیوٹی کرتا ہے، اتنا ہی بیوروکریٹس بھی کرتے ہیں، اور بیوروکریٹس بھی وہی اوتھ لیتے ہیں آئین کا، جس آئین کا اوتھ باقی لوگ لیتے ہیں، جج صاحبان لیتے ہیں. اگر ساری چیزیں عدالتوں میں آنا شروع ہوں تو اس کے 2-3 بڑے بڑے نقصانات ہیں. پہلا سب سے بڑا نقصان تو عام سائل کو ہے، کیونکہ عام سائل پھر بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے اور پولیٹیکل کیسز فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ جوڈیشری اوور برڈن ہو جاتی ہے. تیسرا جو بہت بڑا نقصان ہے اس کا یہ ہے کہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہیں، جس میں عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ کے بیچ میں ایک بیلنس آف پاور ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ٹلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے عدلیہ کی طرف. لیکن کیا کریں، جس طرح انتظامیہ نے رویہ رکھا، آپ سب ہم نے دیکھا جس طرح انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا. تاریخ کا بہت ہی متنازع ترین الیکشن تھا. لیکن آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اب اگر یہ معمول کی کاروائی ہے، ایک جلسہ ہے، جلسہ ہو جائے گا، بات ختم. اب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے ظاہر ہے اوپر سے ان پہ پریشر ہوگا، تو اگر وہ چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے. نہیں، ویسے آپ لوگوں کا کچھ ماضی بھی کچھ اس طرح کا رہا ہے نا علی محمد خان صاحب. آپ جلسے کا کہتے ہیں، دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور دھرنے کا کہہ کر اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ ان کو بھی وہ بھی ذرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے گزر رہے ہیں، آپ بھی ذرا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. نہیں، میں اس سے آپ کی اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا. جتنا پچھلی بات سے 100% ایگری کیا ہے، اس بات سے 1000% ڈس ایگری کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم توڑ پھوڑ کرنے والی جماعت ہے ہی نہیں. وی آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. ظلم تو ہم سے ہوا ہے. کل اور شام کو بھی آپ کے نالج میں شاید ہوگا کہ کچھ ہمارے کارکن پرامن ایک ریلی لا رہے تھے پریس کلب کی طرف، اور ان کے ساتھ ظلم ہوا. پھر رات کو ان کو ہمارے لڑکوں کو مارا گیا ہے. ان کے ساتھ بہت ہی کچھ ایسی طریقے سے ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے جو میں آپ کے پروگرام میں شاید کہہ بھی نہ سکوں. تو یہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. باقی جہاں تک دھرنے کی بات ہے، مجھے ایک بھی آپ ایسا موقع نہیں بتا سکتی جہاں ہم نے جلسے کا کہا اس کو دھرنا بنا دیا ہو. جب ہم دھرنے پہ آئے تو باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا تھا. اگر آپ نے 2014 اب دھرنے کی بات اب دھرنے تک بات جائے گی علی محمد خان صاحب، یا اب صرف جلسے تک ہی رہے گی؟ لیکن فی الحال تو ون ڈے افیئر ہے، لیکن دھرنا بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. فی الحال اس کی کوئی کنسلٹیشن کور کمیٹی میں نہیں ہوئی. فی الحال تو صرف ایک ون ڈے افیئر ہے، ایک جلسہ ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب موجود نہیں ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں اسی طرح ایک ایکٹیویٹی ہو جس طرح فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب جب ہوتے تھے تب جب ہوتا تھا. اچھا، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ جس طریقے سے جتنا ایک جج جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں ریاست کی، اتنے بیوروکریٹ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب اتنی ہی پارلیمنٹیرین کو بھی اٹھانی چاہیے. آج احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ پازیٹیو کردار ادا کریں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹیرینز کی بھی ایک سرٹن ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ آپ لوگ تو کہہ چکے ہیں کہ نہ ہم نے پارلیمنٹ میں معاملات کو آگے چلنے دینا ہے، نہ ہم سڑکوں کے اوپر کچھ معاملات کو آگے چلنے دیں گے. وی آر گوئنگ ٹو کریٹ ہرڈلز. تو یہ پھر وہ ذمہ داری جو باقی سب پہ ہے وہ پارلیمنٹیرینز پہ بھی تو عائد ہوتی ہے، وہ کدھر گئی؟ دیکھیے، احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑے کمفرٹ زون سے بات کر رہے ہیں. اگر
انیکا بی بی آپ کی خدا نخواستہ ڈاکو گاڑی اڑا کے لے جائیں، پھر اگلے دن آپ کو کہیں کہ آئیں ذرا اس محلے کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس پہ ہم سب نے ایک بیٹھک رکھی ہے تو اور کپ آف ٹی ذرا یہ مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میری پہلے گاڑی واپس کرو، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ تو احسن اقبال صاحب ہمارا پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ دیکھیں جینٹل مین بننا بڑا آسان ہے، مینڈیٹ وغیرہ چرا کے پھر ٹائی شائی لگا کے آرام سے آپ بیٹھ جائیں، نہیں، پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساڈا حق ایتھے رکھ، پہلے ہمیں بتائیں ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا، ہم تو 180 سیٹیں 178 سیٹیں جیتے ہوئی جماعت ہیں، ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا، پہلے یہ بات کریں اس کے بعد اور باتیں کریں گے۔